بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پچھلے دن جو ہم نے سبق پڑھا ہے وہ ہے ہماری کچھ نہ کچھ اصطلاحات جو نحو کے حوالے سے ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں، اور آج کا سبق بھی ایک ابتدائی چیزوں سے ہی متعلق ہے۔ عام طور پر ہر زبان کے اسم بھی ہوتے ہیں، فعل بھی ہوتے ہیں، حرف بھی ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی ان کی پہچان ہے، سادہ سی پہچان ہے، وہ آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس کی پہچان، اس کو یاد رکھنے کا آسان سا طریقہ کیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری توجہ مکمل نہیں ہوتی، اگر توجہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کا کافی فائدہ ہوگا۔ یہ چیزیں آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں اگر تھوڑی سی بس توجہ کی جائے۔ جیسے ہر بندہ کوئی نہ کوئی لفظ بولتا ہے، ہر بندہ کوئی نہ کوئی لفظ بولتا ہے۔ اب لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو لفظ فضول ایویں، جس کو ہم کہتے ہیں ایویں بولے جا رہے ہیں نا، اور ایک اس کو ہم ویسے محمل کہہ دیتے ہیں، اور ایک لفظ با معنی ہوتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے۔ اب جو بھی لفظ با معنی ہے، اپنا معنی بتا رہے ہیں، اس کی کیٹیگری ہیں، اس کی کیٹیگری ہیں۔ جو بھی لفظ اپنا معنی خود بتا رہا ہے اس کی کیٹیگری ہیں۔ جو لفظ کے اندر کوئی نہ کوئی معنی نظر آ رہا ہے نا آپ کو، اس کی کوئی نہ کوئی کیٹیگری ہے۔ خود بتا رہا ہے تو یہ الگ کیٹیگری ہے، اور ویسے اس کا معنی کوئی نہ کوئی تو ہلکا پھلکا ظاہر ہو رہا ہے لیکن پورا سمجھ میں نہیں آ رہا، پورا سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بھی ایک الگ کیٹیگری ہے۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کو تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ایک لفظ ہے اس کے اندر اپنا معنی بتانے کی صلاحیت موجود ہے، اور ایک بندہ ایک لفظ ہوا ہے جس کے اندر اپنا معنی خود بتانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ میں جیسے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بعض بندے خود ہوتے ہیں ان کے اپنے اندر بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ تھوڑا سا کچھ پڑھ لیں تو آگے والوں کو ہلا کے رکھ دیتے نا، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو پڑھنا پڑتا ہے، کسی نہ کسی استاذ کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، استاذ کے پاس بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے، تو ان کی صلاحیت تو ہے لیکن کسی کے ذریعے ہے۔ اسی طرح جو با معنی لفظ ہے نا، ان کی بھی دو صورتیں، جو بعض تو خود بخود اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو کسی کی محتاجی نہیں ہوتی، اور بعض کے اندر صلاحیت تو ہے لیکن ان کو کسی نہ کسی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اب انجن ہے وہ خود چل رہا ہے، گاڑی کا انجن وہ خود چل رہا ہے نا، ٹرین کا انجن آپ دیکھیں وہ خود چل رہا ہے، اور پیچھے ڈبے ہیں، اتنے سارے ڈبے ہیں، صلاحیت ان کے اندر ہے لیکن انجن نہیں ہوگا، وہ ساتھ چلیں گے نہیں۔ تو یہی دو صورتیں بنتی ہیں لفظوں کی، ایک انجن والی حیثیت رکھتے ہیں جو بامعنی لفظ، ایک پیچھے ڈبوں والی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو تو انجن والی حیثیت رکھتے ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں جی جناب اسم اور فعل، اسم اور فعل یہ دونوں کیا رکھتے ہیں، انجن والی صلاحیت۔ جس طرح کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، زیدن، سمجھ آ گیا زید کون ہے؟ ناصر ہیں، کلیم اللہ صاحب ہیں، سمجھ تو آ گیا نا، زین صاحب سمجھ آ گیا، زید۔ اچھا یہ دیکھیے ضربہ، مارا اسے ایک مرد نے، اسی طرح ذہبہ، گیا وہ ایک مرد۔ اب یہ معنی بھی خود اپنا خود ہی بتا رہا ہے، سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ضربہ اور ذہبہ یہ بھی معنی خود بتا رہا ہے، مارا اسے ایک مرد نے، سوچنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ دونوں کی مثال کس طرح بن گئی، یہ جس طرح کے انجن ہوتا ہے خود بخود چل رہا ہے نا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ اچھا ان کے بعد آپ دیکھ لیں ایک مثال ہے، جیسے ایک تیسری چیز ہے حرف۔ یہ کیا ہے؟ حرف۔ جیسے میں کہوں من سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی سے کیا ہے جی؟ ہاں کوئی پتہ نہیں۔ اچھا میں کہوں علا، کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں آپ کو نا۔ اب اس کی حیثیت کون سی ہوگی؟ ڈبے والی۔ اب یہ کسی کے ساتھ لگے گا، انجن کے ساتھ لگے گا، انجن چاہے اس کے ساتھ یہ والا لگ جائے، چاہے انجن اس کے ساتھ یہ والا لگ جائے۔ جو بھی با معنی لفظ ہوتے ہیں نا، ان کی دو کیٹیگری ہوتی ہیں، بعضوں کا انداز انجن والا ہوتا ہے اور بعضوں کا انداز ڈبے والا ہوگا نا، جو ٹرین کے ڈبے نیچے پیچھے ہم نے لگاتے ہیں۔
جو انجن والا جن کا انداز ہے ان کو تو ڈبہ ساتھ لگا ہو ڈبہ ساتھ نہ لگا ہو تب بھی یہ اپنا کام کرتے رہیں گے. آپ نے دیکھے ہوں کہ ریلوے کے اوپر بعض اوقات انجن ہی دوڑے جا رہے ہوتے نا, ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی ایسا بھی دیکھا اکیلا ڈبہ ہی کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, ڈبہ نہیں نا جاتا, تو جو ہے ہی ڈبہ اس نے کسی نہ کسی کے ساتھ مل کے ہی چلنا نا. تو یہ ہے ڈبہ. علا یہ پر کس کے اوپر آپ کوئی سمجھ نہیں آپ کو لگے گی, من سے آپ کو کوئی سمجھ نہیں لگے گی بھئی یہ کیا ہے. یعنی کہ ان ڈبوں کو اپنے آپ چلانے کے لیے کسی انجن کی ضرورت پڑے گی. آگے انجن دو طرح کے ہیں, آپ چاہے وہ انجن یوز کر لیں چاہے وہ انجن یوز کر لیں. اب یہ والا انجن ہے, ایک انجن یہ ہے. بعض اوقات ایک انجن کام کر رہا ہوتا ہے, بعض اوقات دو انجن مل کے اس کو ایک ڈبے کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ وہ ایک انداز میں کو صرف سمجھنے کے لیے یہ مثالیں کچھ دی ہیں. بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ وہ مثال پوری فٹ نہیں آتی لیکن سمجھانے کے لیے وہ چیز ہوتی. اب یہ دیکھیں میں اس کو مزید آپ کو اس کو واضح کرتا ہوں. الذین کفروا, قرآن پاک کی آپ مثال دیکھیں. الذین کفروا سواء علیہم, صحیح. الذین کفروا میں آپ کفروا پر غور کریں, یہ ہو گیا جناب ضرب والی حیثیت میں, یعنی فعل ہو گیا جنہوں نے کفر کیا. اچھا سواء یہ ہو گیا فعل, کفروا فعل آ گیا, سواء اسم آ گیا, علیہم علا یہ حرف آ گیا. یعنی کہ اس ایک قرآنی مثال میں میں نے اس لیے کہا نا کہ آپ اگر عربی گرامر کورس کریں گے تو اس میں آپ کو قرآنی مثالیں اس طرح کی چیزیں احادیث کی مثالیں چیزیں بھی حل ہوں گی انشاءاللہ. الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, کفروا فعل ہو گیا, سواء اسم ہو گیا, علا علیہم یہ علا جو نیچے تھا نا یہ علا یہ یہاں پہ لگا ہوا یہ ہو گیا حرف. اب ایک مثال میں فعل اسم اور حرف تینوں چیزیں اکٹھی ہوگی ایک ہی مثال میں. تو اب یہ تو تھا سیدھا ایسا کنسیپٹ. آپ سوچیں گے کہ جی اسم فعل حرف کے بارے میں آپ نے کچھ باہر والی سائڈ بتائی ہے, اس کی اندر والی حقیقت بتائیں. ہم جب بھی پہچاننا چاہیں تو اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں, تو اس کا میں آپ کو سادہ سے اس کا طریقہ بتاتا ہوں. اس کا سادہ سا طریقہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ لگے گی. یہ میں نے اوپر کے انداز سے آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. آگے دیکھیے گا آپ نا, جو میں اب چیزیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ہم با معنی لفظ کو بولتے ہیں کلمہ. با معنی لفظ کو کیا بولتے ہیں؟ کلمہ. با معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. اچھا کلمے کے دو انداز ہیں. کلمے کے ابتدان کیا ہیں؟ دو انداز. اپنا معنی خود بتائے گا, صحیح, اپنا معنی خود بتائے گا. یعنی جو میں نے آپ کو انجن والی مثال دی تھی یہ وہ آ گئی. اپنا معنی خود بتانے کی صلاحیت نہیں. یہ وہ جو ڈبے والی میں نے آپ کو مثال دی ہیں. اچھا اپنا معنی خود بتائے گا, اس میں اگر آپ غور کریں دیکھیں گے کہ جو اپنا معنی خود بتا رہا ہے, اپنا معنی خود بتا رہا ہے, اس میں مزید کوئی ایکسٹرا صلاحیت ہے یا ایکسٹرا صلاحیت نہیں ہے؟ جی اس کو آپ سادہ سے ہی دیکھیے گا, اس میں مزید صلاحیت ہے, مزید بھی کوئی صلاحیت ہے یا مزید کوئی صلاحیت نہیں؟ اچھا اگر تو مزید کوئی صلاحیت ہے تو وہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو وہ نظر آئے گا, اس کو ہم بولیں گے فعل. کہ اس میں کیا ہوتا ہے, اپنا معنی خود بھی بتا رہا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہوتا ہے. ہاں مزید جس میں صلاحیت ہے تو وہ فعل ہے کہ معنی بھی خود بتاتا ہے, معنی بھی خود بتائے گا. ایک چیز تو پائی گئی نا اوپر والی, ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں زمانہ بھی موجود ہے, زمانہ بھی موجود ہے. جیسے ضربہ, جیسے کیا ہے ضربہ, مارا اسے ایک مرد نے, مارا اسے ایک مرد. اب سمجھ بھی آ رہا ہے, معنی بھی خود بتا رہے, لیکن مارا اسے ایک مرد نے, بیک کو چلی گئی نا, ماضی کو چلی گئی. اور اسی طرح ضربہ جس سے بنا ہے آپ وہ لے لیں دربن, دربن, دربن.
اب یہ بھی کیا ہے، معنی اپنا یہ بھی خود ہی بتا رہا ہے، لیکن اس میں کوئی ایکسٹرا صلاحیت نہیں ہے، زمانہ نہیں بتا رہا۔ ضرب مارنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مارنا۔ یہاں پہ مارا، یہاں پہ زمانہ شو ہو رہا تھا، یہاں پہ زمانہ نہیں شو ہو رہا، زمانہ نہیں شو ہو رہا، تو اس میں ایک صلاحیت زیادہ ہے، اس میں ایک صلاحیت کم ہے تو نہیں، معنی اپنا خود بتاتے ہیں۔ ان چیزوں کے فرق کی وجہ سے جس میں زمانہ پایا جا رہا ہے اس کو ہم فعل کہہ دیتے ہیں، جس میں زمانہ نہیں پایا جا رہا اس کو ہم اسم کہہ دیتے ہیں، زمانہ نہیں ہے اس میں۔ باقی اپنا معنی خود بتانے کی جس میں صلاحیت نہیں اس کو ہم حرف کا نام دے دیتے ہیں، اس کو کیا ہم بولتے ہیں؟ حرف کا نام دے دیتے ہیں۔ اس کی مثالیں میں نے پہلے بھی آپ کو دی ہیں، علا، من، الا، اس طرح سمجھ لگی ہے نا آپ کو؟ یہ تو تھا اس کا جو آپ نے کلمہ اور اس کی اقسام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کلمہ اور اس کی اقسام کے حوالے سے تھا۔ میں مزید کچھ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ جناب با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ سمجھا نہ جائے۔ رجل مرد، حامد خاص نام، ضرب مارنا، طیب اچھا، ہوا وہ، انا میں۔ اگر کام کا کرنا سمجھا جائے مگر زمانہ نہیں سمجھا جائے تو وہ اسم ہی ہوگا، جیسے ضرب مارنا اسم ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے۔ ضربا اس نے مارا، ذہبا وہ گیا، یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ حرف وہ کلمہ جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئیں، جیسے من کا مطلب ہے سے، علا پر، فی میں، الا تک یا طرف۔ ذہب زید الی المسجد، زید مسجد کی طرف گیا۔ پھر اسم کی 2 قسمیں بن گئی۔ اسم 2 قسم کا ہوتا ہے، نکرہ، معرفہ، یہ اس دن بھی ہم نے پڑھا تھا اس کی اصطلاحیں۔ نکرہ وہ اسم ہے جو عام چیز پر بولا جائے، اور رجل مرد، اس لفظ سے کوئی خاص مرد نہیں سمجھا جاتا بلکہ ہر ایک اور کسی ایک مرد کو رجل کہہ سکتے ہیں۔ طیب اچھا، اس سے کوئی خاص اچھی چیز سمجھی نہیں جاتی بلکہ ہر ایک اور کسی ایک اچھی چیز کو طیب کہہ سکتے ہیں۔ معرفہ وہ اسم ہے جو خاص چیز پر بولا جائے، زید ایک خاص مرد کا نام ہے، مکہ ایک خاص شہر کا نام ہے، اور رجل مخصوص مرد۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق، انشاءاللہ بقیہ چیزیں کل پڑھیں گے اس کے حوالے سے۔ ہمارا لیکچر سماعت کرتے ہیں ان سے یہ عرض ہے کہ جو تو ہمارے علماء صاحبان علم سنتے ہیں، اگر آپ کوئی ہماری غلطی محسوس کرتے ہیں ہمارے بیان کرنے میں تو بلا جھجک آپ کمنٹ کے اندر یا جو فون نمبر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر اس کی اطلاع دے سکتے ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے نا، اگر وہ واقعتاً اگر شاید درست ہوئی۔ اور اگر ویسے کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں، کوئی سوال ہے، کوئی نحوی والے سے، کوئی صرفی والے سے، کوئی اپنا سوال پوچھنا چاہتا ہے کہ تاکہ آئندہ لیکچر میں اس کا کوئی نہ کوئی جواب مل جائے، تو پھر آپ سوال کمنٹ کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی جیسے ہی ہمیں جواب اس کا ملے گا تو آپ کو اس کا انشاءاللہ یہیں پہ لیکچر میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔